بكت عيني بكت عيني على ذنبي وما لاقيت من كربي فيا ذلي ويا خجلي إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني ولا تخشى من العتب. تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں. عيني بكت عيني بكت عيني على ذنبي وما لاقيت من كربي فيا ذلي ويا خجلي إذا ما قال لي ربي أما استحييت چلیں انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں. آج کا ہمارا ٹاپک ہے مصیبت اور آزمائش تقدیر کا حصہ اور اللہ کے اذن سے ہیں. تو ہم موتی چنتے ہیں پرز آف قرآن. انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تو ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. آیت کی ہم تلاوت سن لیتے ہیں انشاءاللہ. قرآن کے موتی آج کا ہمارا آیت ہے سورۃ التوبہ 51. قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا اللہ نے بنائی ہے اور یہ دنیا اللہ نے امتحان کے لیے بنائی ہے. یہ دیکھنے کے لیے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے. تو اچھا عمل صرف وہی نہیں جو خوشحالی صحت اور امن کی حالت میں کیا جائے میری بہنوں. اچھا عمل وہ بھی ہے وہ جو تکلیف اور تنگی کے آنے پر صبر کی شکل میں کیا جاتا ہے. مومن تو نعمت ملنے پر خوش ہوتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. تکلیف آنے پر اللہ سے ناراض نہیں ہوتا، بخوشی صبر کرتا ہے، کیونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ دونوں ہی امتحان ہیں. خوشحالی اور تنگی دونوں ہی امتحان ہیں. وہ جانتا ہے کہ اس کا رب اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں، اور یوں کبھی آسانی کے ساتھ ہی اور کبھی آسانی تکلیف کے ساتھ ہی آتی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں سورۃ علم نشرہ میں آیت 5 to 6. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. بے شک یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بس بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے. تو یہ تنگی اور تکلیف زندگی کا ایک عمل ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا انسان پر سہولت ہوتی ہے اور کبھی تنگی ہوتی ہے، لیکن یہ سب کچھ کیوں ہے؟ تکلیف گناہوں کو مٹانے کا سبب بنتی ہے، درجات کی بلندی کا باعث بنتی ہے. بندہ مومن جانتا ہے کہ اس مشکل وقت میں میرا رب مجھے کچھ سکھانا چاہتا ہے، میری اصلاح کرنا چاہتا ہے، اور یہ کہ میری تقدیر کا حصہ بھی ہے اور اسی کا فیصلہ ہے. اور اس کا ہر فیصلہ، اللہ کا ہر فیصلہ خیر پر مبنی ہے. اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، کوئی مصلحت ہوتی ہے، اور ہم خواہ پریشان ہو جاتے ہیں. اور اللہ کی حکمت اللہ کے علم پر مبنی ہے، لہٰذا اس نے جو بھی ہماری تقدیر بنائی ہے وہ ہماری حق میں اچھی ہے. کتب اللہ لنا نہ کہ علینا، یعنی جو بھی مشکل آتی ہے اور تقدیر کا لکھا جو بھی ہمارے حق میں ہے وہ دراصل ہماری ہی بھلائی کے لیے ہوتا ہے. تو ہم چلیں دیکھتے ہیں، مزید دیکھتے ہیں آیت کی وضاحت سے کہ قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا. کہہ دیجئے ہمیں ہرگز کوئی نقصان نہ پہنچے گا مگر جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے. اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے میری بہنوں؟ ہمیں تقدیر پر ایمان لانا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان اور یقین کی برکت کا ذکر ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ جس نے قضاء و قدر میں اللہ تعالیٰ کے راز کو پا لیا اس پر مصیبتیں آسان ہو جاتی ہیں. قرآن مجید سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے
کہ اللہ کے اذن ہی سے تکلیف آتی ہے۔ سورۃ التغابن 11، ما اصابہ من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ جو مصیبت بھی آتی ہے وہ اللہ کے اذن سے ہی آتی ہے، اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے تو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ہمارا میری بہنوں نفع و نقصان بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الینس 107، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اور اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اسے کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہارے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کر لے تو کوئی اس کے فضل کو ہٹانے والا نہیں۔ وہ اس نے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے پہنچا دیتا ہے، تکلیف بھی اور فضل بھی، اور وہی بے حد بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ہمیں دعا مانگنی چاہیے، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک لا یملکها الا انت۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد باری تعالیٰ سورۃ الاعراف 188 میں اللہ کے سوا کوئی بھی نفع و نقصان کا مالک نہیں۔ قُل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، کہہ دیجئے میں اپنی جان کے لیے نہ کسی نفع کا مالک ہوں اور نہ کسی نقصان کا، مگر جو اللہ چاہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے سوا کسی کو نقصان کا مالک سمجھنا یہ سراسر حماقت ہے، اور یہ شرک کی ایک قسم ہے۔ سورۃ یونس 106 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ۔ اور اللہ کو چھوڑ کر اس چیز کو مت پکارو جو نہ تمہیں نفع دے اور نہ تمہیں نقصان پہنچائے، پھر اگر تم نے ایسا کیا تو یقیناً تم اس وقت ظالموں میں سے ہوگے۔ اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں اللہ کے سوا، پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا بھی مل کر اگر نقصان پہنچانا چاہے تو اللہ کے حکم کے بغیر ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ حدیث بھی ہے نا کہ سب مل کے تمہیں پہنچنا ہے، اس کی میں جسٹ آف دا حدیث بتا رہی ہوں کہ جو پہنچنا ہے وہ پہنچ کر ہی رہے گا، اسے کوئی روک نہیں سکتا تھا، کوئی بھی تکلیف ہو خوشی ہو، اور جو نہیں پہنچنا تھا وہ ہمیں کوئی پہنچا ہی نہیں سکتا، اللہ کے اذن سے سب ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے جس کی عملی مثال ہمیں تاریخ میں ملتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حجاج نے سعید بن جبیر کو بلایا اور کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، تو مسکرا دیے، کہنے لگے کہ اگر میری موت، میرا نفع نقصان تمہارے ہاتھ میں ہوتا تو پھر میں اللہ کو چھوڑ کر تجھے پوچھتا، یعنی میری موت، میری زندگی، میرا نفع، میرا نقصان، سب کچھ تو میرے رب کے ہاتھ میں ہے، تم میرا کیا بگاڑ سکتے ہو؟ تو حقیقت ہے کہ وہ ان کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکا، حجاج جو ہے جبیر کا کچھ نہ بگاڑ سکا۔ اسی طرح جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، لیکن آگ اللہ کے حکم سے ٹھنڈی ہو گئی، سلامتی والی ہو گئی، اور آگ نے ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑا، کیونکہ آگ تو اللہ کے حکم سے جلاتی ہے، اور اگر اللہ کا اذن نہ ہو تو آگ اپنا کام نہیں کرتی، لہٰذا نفع نقصان تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے سب کو معلوم ہے دعا کی تھی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا نارو کونی بردوں، اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو جا۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ خالد بن ولید، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دیا تھا، اللہ کی تلوار، تو خالد بن ولید جو کہ 100 کے قریب جنگوں میں شریک ہو چکے تھے، وہ کہتے تھے کہ میرے جسم پر ایک بالش بھر جگہ ایسی نہیں کہ جہاں کسی تیر، تلوار یا نیزے کا نشان نہ ہو، اتنی جنگیں لڑی تھی، اتنے زخموں کے نشان تھے، لیکن ان کو اپنے بستر پر ہی موت آئی تو کہتے تھے کہ بزدلوں کو میرا پیغام پہنچا دو کہ موت سے نہ ڈریں، کیونکہ میں نے اتنی جنگوں میں حصہ لیا اور میری میدان جنگ میں شہادت نہیں ہوئی بلکہ مجھے بستر پر ہی موت آئی۔ یہ یقین اگر انسان کو ہو جائے نا کہ موت بھی اللہ کے اذن سے ہے، بیماری بھی اللہ کے اذن سے ہے، اسی طرح خوشحالی بھی اللہ کے اذن سے ہے، یہ بھی اسی نے دی ہے، تو انسان کے اندر کا دباؤ، خوف، ہم اور غم، ٹینشن، پریشر اس سے دور ہو جاتا ہے، اور وہ ہر حال میں امن سے جینا سیکھ لیتا ہے۔
پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کو وہی پہنچتا ہے جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ کے فیصلے بہت پہلے لکھے گئے تھے میری بہنوں۔ رسول حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، اور سب کو معلوم ہے کہ قلم کو اپنے ہاتھ سے بنایا اور اسے مستقبل میں ہونے والی ہر چیز کو لکھنے کا حکم دیا۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی، اور اللہ کا عرش پانی پر تھا، یعنی اتنا پہلے سب کچھ لکھ دیا گیا تھا۔ آج ہم جو زوم پر سب سن رہے ہیں، اور یہ جو ہے تقدیر پہ مصیبت اور آزمائش تقدیر کا حصہ ہے، اللہ کا اذن ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں، اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں، تو یہ ہمیں نہیں پتا تھا، مگر یہ لکھا ہوا تھا۔ یہ آپ کو پتا ہے یہ درس کینسل ہوا، پھر مجھے یاد آیا کہ لانگ ویکینڈ ہے، بہنوں کے فون آئے کہ اتنا اچھا ٹاپک ہم مس نہیں کرنا چاہتے، تو آپ لانگ ویکینڈ کے بعد کریں۔ سب لوگ کہیں نہ کہیں جا رہے تھے، اکثر بہنیں، تو یہ ہمیں نہیں معلوم تھا۔ میں نے تو آپ نے دیکھے یہ ڈال بھی دیا تھا گروپ پہ، لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا پچھلے ہفتے، تو یہ سب لکھا ہوا تھا کہ اس نے آج ہی ہونا تھا۔ دیکھ لیں آپ، یہیں سے اندازہ لگا جو چیز جس وقت لکھی ہوتی ہے وہ ہو کر رہتی، تو ہمیں بس اپنی اللہ پر کی تقدیر پہ بھروسہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورۃ الحدید آیت 22 23 میں فرماتے ہیں کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تعصوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا یحب کل مختال فخور۔ کوئی مصیبت نہ زمین پر پہنچی ہے اور نہ تمہاری جانوں پر، مگر وہ ایک کتاب میں لکھی ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں۔ یقیناً یہ اللہ پر بہت آسان ہے، تاکہ تم نہ اس پر غم کرو جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، اور نہ اس پر اکڑ جاؤ وہ تمہیں عطا فرمائے، اور اللہ کسی تکبر کرنے والے، بہت فخر کرنے والے سے محبت نہیں رکھتا۔ تمام اس ٹاپک سے ریلیٹڈ آیات اور حدیثیں سن کر اتنے ہم ہلکے ہو جاتے ہیں نا، کہ بس تقدیر پہ ایسا یقین ہو جاتا ہے کہ سب یہ اللہ نے لکھ چکا ہے۔ 50,000 سال پہلے زمین و آسمان بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ۔ تکبر کرنے والا سمجھتا ہے کہ سب کچھ اس کی محنت اور کوشش کا نتیجہ ہے، اور جب اس کی محنت کا نتیجہ سامنے آتا ہے تو اس پر اترانے لگتا ہے اور فخر کرنے لگتا ہے۔ تو اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو جب کوئی نعمت ملے تو اس پر اترائے نہیں، کیونکہ یہ اس پر اللہ کا فضل ہوا ہے۔ بہت سے لوگ ایسی محنت اور ایسی کوشش کرتے ہیں، وہ اس نتیجے کو نہیں پہنچتے یا وہ فائدہ حاصل نہیں کر پاتے جو اللہ کے دینے سے ہی انسان کو ملتا ہے، اپنی کوشش بھی بعض دفعہ فیل ہو جاتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں سورۃ الحج آیت 70 میں آتا ہے ارشاد باری تعالیٰ قیامت تک ہونے والی ہر چیز لکھی جا چکی ہے۔ علم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذالک فی کتاب ان ذالک علی اللہ یسیر۔ کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں ہے، بلا شبہ یہ سب کچھ ایک کتاب لوح محفوظ میں درج ہے، اللہ کے لیے بات بالکل آسان ہے۔ سورۃ الیاسین 12 وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہم نے ہر چیز کا ایک واضح کتاب لوح محفوظ میں ریکارڈ رکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ صحیح مسلم میں آتا ہے ہر چیز تقدیر سے ہے۔ طاؤس کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد صحابہ سے ملاقات کی ہے، وہ کہتے تھے ہر چیز تقدیر سے وابستہ ہے، صرف انسان نہیں، ہر چیز کی تقدیر ہے، اس کا آغاز، اس کا انتہا، کب ہوگا، کیسے ہوگا، اس کے فائدے، اس کے نقصانات، سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ پھر ہم مسند احمد کی حدیث دیکھتے ہیں کوئی چیز بھی تقدیر سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تقدیر سے کوئی چیز سبقت لے جاتی تو وہ نظر ہے، لیکن نظر بھی اللہ کے اذن سے ہی ہوتی ہے، اگر اللہ کا اذن ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں عمر، ہمیں جو عمر دی ہے اللہ تعالیٰ نے 50 سال 40 سال، کوئی جو ہے بچپن میں فوت ہو جاتا ہے، تو عمر رزق کسی کو زیادہ ہے کسی کو کم ہے، عمر رزق عمل
سب کچھ تقدیر سے ہے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، اللہ ہر بندے کی تخلیق میں 5 چیزیں لکھ چکا ہے۔ نمبر 1 اس کی عمر، نمبر 2 اس کا رزق، نمبر 3 اس کا عمل، نمبر 4 یہ کہ وہ شقی ہوگا، اور نمبر 5 یا سعید، یعنی وہ بدبخت ہوگا یا جو ہے بدبخت ہو گیا یا سعید ہوگا، خوش قسمت ہوگا، یعنی وہ خوش قسمت ہوگا یا بد قسمت ہوگا یا بدبخت ہوگا۔ سعید جو ہے خوش قسمت، شقی جو ہے بدبخت بد قسمت۔ تو بعض لوگ یہ باتیں پڑھ کر سن کر یہ سمجھتے ہیں کہ جب سب کچھ لکھا ہوا ہے، جب سبھی کچھ لکھا ہوا ہے تو پھر ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو میری بہنوں، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اللہ کو یہ پتا تھا، یعنی تقدیر کیا ہے۔ علم اللہ سابق کے کسی کام کے ہونے سے پہلے ہی اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایسے ہوگا، کیسے ہوگا۔ ہم بعض اوقات اپنے تجربات اور محدود معلومات کی روشنی میں پہلے سے ہی پیشن گوئی کرنے لگتے ہیں کہ یہ چیز ایسے ہوگی۔ ہر چیز کے معاملے میں ہم ایک اندازہ کرتے رہتے ہیں، مگر ہمارے اندازے صحیح بھی ہو سکتے ہیں اور غلط بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کا جو اندازہ ہے، علم ہے کسی بھی چیز کے بارے میں، وہ غلط نہیں ہے اور اس میں کوئی خطا نہیں ہے۔ اور اگر اللہ کو یہ پتہ نہ ہو، یعنی اللہ کو اول سے آخر تک جو ہونے والا ہے سب کا علم تھا، اور اگر اللہ کو پتہ نہ ہو تو اس کا علم کامل ہی نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ الہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو ہمارا الہ ہے، رب ہے، چیریشر، پلانر، نریشر، کریٹر۔ تو یہ بالکل بنیادی چیز ہے کہ اس کو معلوم تھا کہ میں کون سی چیز پیدا کروں گا اور اس کو کیا کیا دوں گا، تو وہ اس کو کیسے استعمال کرے گا، تو اس نے پہلے سے ہی لکھا ہوا ہے۔ تو یعنی گویا انسان کا ہر عمل اللہ کے علم میں ہے، اس سے پہلے کہ انسان اس کو کرے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے تجربے کی روشنی میں باتیں کر رہے ہوتے نا کہ فلاں بزنس فیل ہو جائے گا، فلاں پراپرٹی میں نقصان نہیں ہوگا، ارے یہ تو کہاں شادی کرنے چلی ہیں، یہ تو بڑا خاندان ہے، یہ ہے، ہماری بچی کے ساتھ تو ایسا ہوا تھا، ارے یہ لڑکا تو پھنس جائے گا، اس نے تو نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، ارے جب بچہ کھڑا ہوتا ہے چلنے لگتا ہے تو ہم اپنے تجربے کی بنا پہ کہتے ہیں ارے گر جائے گا گر جائے گا، اس کو کوشش بھی نہیں کرنے جاتی ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہوگا ایسا ہوگا صرف اپنی تجربات کی بنا پر۔ ہم اگر یہ بات کر رہے ہوتے تو اللہ کا علم تو کامل ہے، ہم تو تجربے کی روشنی میں کہہ رہے ہوتے نا، اور وہ صحیح ہو بھی سکتا نہیں بھی ہو سکتا۔ تو اللہ کا علم تو کامل ہے، مکمل ہے، جس کی بنا پر وہ پہلے سے ہی جانتا ہے کہ کون انسان کیا کرنے والا ہے۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی رنگت جو ہمیں کمپلیکشنز ملے، کوئی فیئر ہے، کوئی سانولا ہے، کوئی بلیک ہے، تو انسان کی رنگت اور مزاج بھی تقدیر سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے آدم کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا کیا جسے ساری زمین سے جمع فرمایا تھا، بس بنی آدم زمین کی مٹی کے لحاظ سے ہیں، ان میں سے کوئی سرخ ہے، کوئی سفید ہے، کوئی سیاہ ہے، اور کوئی ان کے درمیانی کمپلیکشن میں ہے، کوئی نرم خو ہے تو کوئی سخت طبیعت، کوئی بری طبیعت کے مالک ہے اور کوئی اچھی طبیعت والے۔ تو یہ سب بھی جو ہے تقدیر سے ہے۔ آزمائش کا آنا بھی تقدیر سے ہے۔ حسن رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ نے مخلوقات کو پیدا کیا تو ان کے ساتھ ان کی تقدیر کو پیدا کیا، ان کی عمروں کو تقدیر کے مطابق تقسیم کیا، اور ان کے رزقوں کو تقدیر کے مطابق تقسیم کیا، اور آزمائش اور صحت و تندرستی کو بھی تقدیر کے مطابق ہی تقسیم کیا۔ تو جب کو سب کچھ تقدیر کے مطابق ہے تو میری بہنوں بالکل پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے پتا ہے آپ لوگ یہ سب پڑھ کے میں اور آپ بہت لائٹ ہوتے جا رہے ہیں۔ بیماری بھی تقدیر کا حصہ ہے۔ آج کل جو بیماری پھیلی ہوئی ہے میری بہنوں، کووڈ، یہ ہے، یہ بھی تقدیر کا حصہ ہے، جس نے بہت سارے لوگوں کو لپیٹ میں لیا ہوا تھا اور لیا ہوا ہے، اور جو ہے اس کا علم بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کو ہے۔ زمین اور آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے ہی اللہ تعالیٰ کو ازل سے اس کا علم تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا اور یہ ہو کے رہنا تھا، ٹھیک ہے۔ اخلاق بھی اللہ نے تقسیم کیے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، عقل مندی اور بیوقوفی بھی تقدیر سے ہے۔ کلُّ شیء بقدر حتی العجز والکیس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز تقدیر سے وابستہ ہے، یہاں تک کہ فہم و فراست اور بے بسی بھی۔ تو کوئی اگر آپ کا کوئی بھائی بہنوں کا بچہ بہت انٹیلیجنٹ ہے،
بہت ترقی کر رہا ہے تو کبھی بھی اپنے بچے کو تانا نہیں، وہ دیکھو تمہارے ماموں کا بیٹا، وہ دیکھو خالہ کا بیٹا، وہ دیکھو پھپھی کا بیٹا۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو اپنی اپنی کیپیسٹی میں پیدا کیا ہے۔ عقل مندی اور بے وقوفی بھی تقدیر کا حصہ ہے۔ کوئی بچہ زیادہ نہیں پڑھ جاتا تو اس کو مت کہیں، کیا پتہ وہ کسی اور کام میں اتنا آگے بڑھ جائے کہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اولاد کا ملنا، موت کا وقت اور جگہ مقرر ہونا، تقدیر میں جو لکھا ہے اس میں نہ اضافہ ہو سکتا ہے نہ کمی ہو سکتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں میری بہنوں کہ ہم احتیاط نہ کریں، کوئی جو ہے پریکاشنز نہ لیں۔ تو احتیاط کرنا اور یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، احتیاط ضرور کریں، پریکاشن ضرور لیں، کیونکہ اللہ نے انسان کو ارادے اور اختیار بھی دیا ہے، اور یہ بھی تقدیر کا حصہ ہے کہ اس کو جیسے باقی رزق ملتے ہیں تو یہ رزق بھی ملا ہے۔ تو پھر اللہ کو پہلے سے ہی پتا تھا کہ یہ اپنے ارادے اور اختیار کو انسان کس طرح استعمال کرے گا۔ اور پھر بعض اوقات ہم سوچتے ہیں پھر اگر سب کچھ لکھا ہوا ہے تو ہمیں کوئی احتیاط کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ کیونکہ ایک آدمی آیا تو اس نے کہا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی محفل میں بیٹھ کر قرآن و حدیث سنوں تو یا کیمل کو باندھوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے تدبیر کرو، تم جو ہے اپنا اونٹ باندھ دو، کیونکہ اگر اونٹ ہی نہ ہوتا تو کیسا آتا جو ہے نا۔ تو ہمیں احتیاط برتنی ہے، ہمیں پریکاشنز لینے ہیں۔ مطرب بن عبداللہ کہتے ہیں کہ کسی کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اونچے پہاڑ پر چڑھ کر خود کو اس سے نیچے گرا لے اور کہے یہ میرے رب نے میری تقدیر میں مقرر کیا تھا، بلکہ اس کو کیسے پتہ چل گیا تقدیر کا، بلکہ اسے احتیاط اور کوشش کرنی چاہیے اور بچاؤ کرنا چاہیے۔ پھر اگر اسے کوئی تکلیف پہنچے تو وہ یقین رکھے کہ یقیناً اسے کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی مگر صرف وہی جو اللہ نے اس کے لیے لکھ دی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں تقدیر پر ایمان لانے کی اہمیت۔ تقدیر پر ایمان لانا ایمان کا اہم رکن ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن عبد حتی یؤمن باربعین حتی یؤمن باربعین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک 4 چیزوں پر ایمان نہ لائے۔ یشہد اللہ الہ الا اللہ، گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وانی محمد الرسول اللہ، اور بے شک میں محمد اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے پتہ ہے آپ لوگ ساتھ ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ رہی ہیں۔ باسنی بالحق، اس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ ویؤمن بالموت وبالبعث بعد الموت، موت پر ایمان لائے، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر۔ تو ان سب چیزوں پہ ہمیں ایمان لانا ہے۔ وَيُؤْمِنُوا بِالْقَدْرِ، اور تقدیر پر ایمان لائے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان کی اصل حقیقت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے اور کوئی شخص اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا، یہ بھی میں پڑھ رہی مسند احمد کی حدیث، جب تک اسے یہ یقین نہ ہو جائے کہ اسے جو چیز پہنچی ہے وہ اس سے خطا نہیں ہو سکتی، اور جو چیز خطا ہو گئی ہے وہ اسے پہنچ نہیں سکتی تھی۔ جب تک اسے یقین نہ ہو جائے کہ جو چیز پہنچی ہے وہ اسے خطا نہیں ہو سکتی تھی، اور جو چیز خطا ہو گئی ہے اسے پہنچ نہیں سکتی تھی، لہٰذا ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے۔ اور جب یہ یقین ہوتا ہے تو انسان جب کوئی تکلیف آتی ہے تو اس کو سہنا آسان ہوتا ہے۔ کہ مکتوب لکھی ہوئی تھی، یہ تو مکتوب تھی، 50,000 سے پہلے لکھ چکی، اللہ لکھ چکا تھا، یہ تو ہونا ہی تھا، اور اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے، اور اللہ کی حکمت علم پر مبنی ہے میری بہنوں۔ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ لیس بظلام للعبید، اس میں کوئی ضرور خیر ہوگی، اس چیز کے آنے کا کوئی مقصد ہے۔ میرا رب تو 70 ماہوں سے زیادہ مجھے چاہتا ہے۔ تقدیر کو جھٹلانا اس سے اعمال کی عدم قبولیت ہوتی ہے۔ اعمال قبول نہیں ہوتے اس شخص کے جو تقدیر پر یقین نہیں رکھتا۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں سے اللہ نہ کوئی فرض قبول کرے گا نہ نفل: والدین کا نافرمان، نمبر 2 احسان جتانے والا، نمبر 3 اور تقدیر کو جھٹلانے والا۔ عمر رضی اللہ عنہ قسم کھا کر فرماتے تھے کہ اگر تقدیر کا انکار کرنے والوں میں سے کسی کے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو اور سب کا سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تب بھی اللہ اس سے وہ صدقہ قبول نہیں کرے گا جب تک وہ تقدیر پر ایمان نہ لائے گا۔ تو میری بہنوں دیکھیں کتنا اہم ہے تقدیر پر ایمان لانا، کیونکہ احد پہاڑ کے برابر سونا بھی ہم خرچ کر دیں گے تو اللہ قبول نہیں کریں گے وہ صدقہ، جب تک تقدیر پر ایمان نہ لائیں۔ لوگ ایسے بھی کہتے ہیں نا
کہ تقدیر کچھ نہیں ہوتی، سب کچھ انسان کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے، جو چاہے وہ ہو جاتا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے کہ جو چاہے ہو جاتا ہے، جو نہیں چاہے وہ نہیں ہوتا. نہیں، انسان کے چاہنے سے نہیں ہوتا. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، جو تم چاہتے ہو وہ اس کے مطابق نہیں ہوتا. چیزیں ویسی جو نہیں ہوتی جیسے ہم چاہتے ہیں، مگر جیسے اللہ چاہتا ہے ویسے ہی ہوتا ہے. اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تقدیر کا انکار کرنے والوں کی سزا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آیت میری امت کے آخری زمانے کہ اللہ عز و جل کی تقدیر کو جھٹلانے والوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے. ذوقوا مس سقر ان کل شیء خلقناہ بقدر، دوزخ میں آگ لگنے کے مزے چکھو، بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک مقررہ انداز پر پیدا کیا ہے. القمر 48-49. اس سے میری بہنوں اندازہ لگائیں کہ کتنا ضروری ہے تقدیر پر ایمان رکھنا. جو شخص تقدیر پر یقین نہ رکھے وہ جنت سے محروم ہو سکتا ہے. جنت سے محرومی. لا يدخل الجنت آخ ولا مؤمن بسحر ولا مدمن خمر ولا مکذب بقدر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں والدین کا نافرمان، نمبر 2 جادو پر ایمان رکھنے والا، نمبر 3 عادی شراب خور، نمبر 4 تقدیر کو جھٹلانے والا داخل نہ ہوگا. یہ الگ بات ہے کہ سزا بھگتنے کے بعد اس کے دل میں ایمان ہے تو جنت میں چلا جائے گا. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ رائے کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان ہوگا تو وہ شخص جنت میں چلا جائے گا. اس میٹھی میٹھی حدیث پہ لوگ بہت جو ہے تکیہ کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ اپنے اعمال کے مطابق سزا بھگتنے کے بعد انسان جنت میں جائے گا نا. کیونکہ یہ میٹھی میٹھی حدیث ہوتی ہے تو ہم سمجھتے کوئی نہیں، سو واٹ، سب تو جا رہے ہوں گے، تو سب تو گناہ کر رہے ہیں، سب تو یہ کر رہے ہیں، اور ہم تو جو ہے کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور ہم تو رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو چلے جائیں گے. لیکن یہ بھول جاتے ہیں، اللہ نہ کرے، کہ اپنے اپنے اعمال کے مطابق سزا بھگتنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ جنت میں ڈالیں گے. اللہ تعالیٰ ہماری لغزشوں کو، گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں جو ہے جنت الفردوس الاعلیٰ میں جگہ دے دیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تقدیر پر ایمان لانے کے فائدے. قضا پر ایمان لانا مسلمانوں کو اپنے رب پر توکل کرنے والا بنا دیتا ہے. تو مسلمان اسباب کو اختیار کرتا ہے مگر وہ ان پر بھروسہ نہیں کرتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ہر چیز اللہ کی قدرت اور مشیت کے مطابق ہوتی ہے. پچھلے درسوں میں بھی ہماری بات ہوئی تھی کہ ہمیں جو ریسورسز ہیں، اگر بہت دولت ہے، دکانیں ہیں، ورک شاپ ہے، بچے بہت قابل ہیں، شوہر بہت قابل ہیں، تو ریسورسز پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہر چیز اللہ کی قدرت اور مشیت کے مطابق ہوتی ہے. اللہ بچائے ہمیں، اللہ بچائے نقصان سے. ہم دیکھتے ہیں جیوگرافیکل افیکٹس ہو جاتے ہیں، اور ویدر کی وجہ سے ہریکین کینڈی آیا تھا اسی شہر میں، اسی جگہ ہم نے دیکھا، اور بہت سے ملکوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی دکانیں ڈوب گئیں، چیزوں کا نقصان ہو گیا، عمارتیں گر جاتی ہیں. تو ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے. یہ بات مسلمانوں کے دل کو مطمئن، اگر اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے تو یہ بات مسلمانوں کے دل کو مطمئن اور نفس کو پرسکون کر دیتی ہے. بس وہ جانتا ہے کہ اللہ نے میری تقدیر میں جو مقرر کیا ہے وہ لازمی ہو کر رہے گا، تو وہ اپنے مطلوب سے محروم ہو جانے پر غمگین نہیں ہوتا. یعنی جو چیز وہ طلب کر رہا تھا، جو کام جیسا ہونا چاہیے تھا، جیسا وہ کروانا چاہتا تھا ویسا نہیں ہوا تو پھر وہ غمگین نہیں ہوتا. اللہ نے ایسا لکھا نہیں تھا، اس میں ضرور کوئی حکمت ہوگی، یہ کہہ کر وہ جو ہے مطمئن ہو جاتا ہے. یا جو کچھ واقع ہوتا ہے وہ اس سے ڈرتا نہیں. نفس انسانی میں ایمان زیادہ گہرا ہو جاتا ہے اور وہ شرک سے پاک ہو جاتا ہے. بس تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ جو کچھ اس کائنات میں ہو رہا ہے وہ ایک اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے. آسمان زمین، ستاروں، سیاروں پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اس کی پلاننگ ہے، یہ اللہ نے پہلے ہی لکھ چکے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ. تقدیر پر راضی رہنے والے کی دنیا جنت بن جانا. ابن قیوم رحم اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ کی تقدیر پر راضی ہونا اللہ کا بہت بڑا دروازہ ہے. میں پھر سے ریپیٹ کرتی ہوں، اللہ کی تقدیر پر راضی ہونا اللہ کا بہت بڑا دروازہ ہے. کسی چیز کا دروازہ کیسے کھل جاتا ہے نا، تو تقدیر پر راضی ہونا اللہ کا بہت بڑا دروازہ ہے اور دنیا کی جنت ہے.
اور عبادت گزاروں کی آرام گاہ ہے۔ دنیا کی جنت کیسے بن جاتی ہے تقدیر پر راضی ہونا؟ آپ دیکھیں، ہم تو جو ہے گوشت پوش کے بنے ہوئے نا، ایموشنز ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابراہیم علیہ السلام، آپ سب سے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، تو صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی روتے ہیں، لیکن آپ زار و قطار جو ہے شور و غل کر کے نہیں روئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے کیونکہ انسان تھے نا۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہ ہاں، انہوں نے جب کہا آپ بھی روتے ہیں، اور ابراہیم آپ نے بیٹے سے کہا، وہ جو جن پہ آنسو بہا رہے تھے، کہ ابراہیم دل بہت اداس ہے، لیکن ہم تو وہی کہیں گے جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو جب کوئی مصیبت آتی ہے تو دنیا جنت کیسے بن جاتی کہ اللہ کی مرضی تھی نا۔ ایموشنز ہوں گے، دکھ ہوگا، غم ہوگا، پھر اس پہ ذکر کریں گے، اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کریں گے، کوئی بھی غم ہوگا مرنے والے کے لیے صدقہ جاریہ والے کام کریں گے، ہم پھر عمل کریں گے کہ کریں کیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ تو اللہ کی طرف سے تھا، تو ہر وقت ہم 98 نعمتیں ملی ہوئی ہیں، 2 نعمتیں نہیں ہیں، کسی نے پریشان کر دیا، کوئی چیز نہیں ملی، کوئی کام غلط ہو گیا، کوئی رشتہ غلط ہو گیا، کچھ ہو گیا، تو اس پہ تو ہم سوچ سوچ کے اور لوگوں کا بھی سکھ چین خراب کرتے ہیں، غارت کرتے ہیں بلکہ، اور اپنا بھی۔ جو 98 نعمتیں ملی ہوئی ہے 100 میں سے 98 تو نہیں، اس سے تو بہت ہزاروں کروڑے، مطلب ایک مثال دے، ایک دو چیزیں نہیں ملی تو زندگی دوسروں کی بھی اجیرن اور اپنی بھی اجیرن۔ تو جب یہ پتا ہو کہ یہ تقدیر کا فیصلہ ہے، اور اب لا يرد القضاء الا الدعاء، اب اس تقدیر کو دعائیں بدلیں گی، میں کیوں نہ دعا کروں؟ تو دنیا کی جنت میں ہوتے ہیں نا، دوسروں کو بھی پریشان، خود بھی خوش رہتے ہیں، دوسروں کو ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تم پہ نہ غم ہوگا نہ رنج ہوگا، پھر وہ دعا پڑھتے ہیں رنج و غم کی۔ اور پھر کیا ہے، دنیا کی جنت ہے، عبادت گزاروں کی آرام گاہ ہے، شوق رکھنے والوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور جو اپنے دل کو تقدیر پر راضی کرنے کے ساتھ بھر لیتا ہے، اللہ اس کے دل کو بے نیازی اور امن سے بھر دیتا ہے۔ اس چیز سے ہم بے نیاز ہو جاتے ہیں جو نہیں ملی ہوتی، اور امن میں آ جاتے ہیں، اور دوسروں کو بھی امن میں رکھتے ہیں، اور اس کو اپنی محبت کے لیے خالی کر لیتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ اگر تقدیر پہ راضی رہیں گے تو آپ کی اپنی محبت بھر دے گا ہمارے دل میں، پھر کیا چاہیے؟ پھر تو ہم کام ہی سارے اللہ کی محبت والے، اللہ کو راضی کرنے والے کریں گے، اور اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اللہ وہ، اور وہ شخص اپنے رب ہی پر توکل کرتا ہے، اور جس سے اللہ کے ساتھ راضی ہونے میں سے کوئی حصہ چھوٹ جاتا ہے، اور اس کا دل اس کے برعکس چیزوں سے بھر جاتا ہے، اور جس چیز میں اس کی خوش نصیبی اور فلاح ہوتی ہے وہ اس سے پھر بھر جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی، تقدیر پر راضی رہنے میں راحت اور کشادگی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انصاف اور علم کی وجہ سے راحت اور کشادگی کو یقین اور رضا میں رکھا ہے، اور غم اور پریشانی کو شک اور ناراضگی میں رکھا ہے۔ یعنی جو لوگ تقدیر پر ایمان لے آتے ہیں وہ راحت بھری زندگی میں ہوتے ہیں، اور جو لوگ تقدیر کو ایکسیپٹ نہیں کرتے وہ مسلسل غم اور پریشانی میں رہتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں قیامت کے دن درجات بلند کیسے ہوں گے۔ اچھا، ابھی ہم نے دیکھا نا کہ کچھ مشکلات بھی آتی ہیں، تو وہ کیا ہوتا ہے، جیسے کہ شادی ہو گئی کسی کی، ٹھیک ہے، تو ایسے شخص سے شادی ہو گئی جس سے تکلیف پہنچتی ہے، جیسے وہ کام نہیں کرتا، جاب میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہوتا، گھر میں پڑا سوتا رہتا ہوتا ہے، ذریعہ آمدنی نہیں ہوتی، یا بیوی سے محبت کرنے والا نہیں ہوتا، یا نرم مزاج نہیں ہوتا، اور سمجھتا نہیں، بہت سخت مزاج ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کہ بات بھی نہیں سمجھنے والا ہوتا، تو اس سے زندگی میں ایک عجیب طرح کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کا تو ہوتی ہے نا تکلیف، لیکن صبر کریں، اور اگر کسی کا بچہ ایسا ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے جو اسپیشل بچہ ہوتا ہے، نہ چلتا ہے نہ بولتا ہے، معذور ہوتا ہے، تو پورا گھر غم میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور خصوصاً ظاہر ماں ہے، ماں کو تو خصوصاً بہت رنج و غم میں وہ مبتلا ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر انسان اس کو تقدیر کا حصہ سمجھ لے کہ یہ سب کچھ اللہ نے اس کے ذریعے تقدیر میں لکھا تھا، اور اس کے ذریعے مجھے کوئی آسانیاں عطا کرے گا، اور آپ کو تو پتہ ہے کہ مومن کو تکلیف بھی پہنچتی ہے تو اس کے درجات، مومن کو کانٹا بھی پہنچتا ہے تو اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ان مال عسر یسرا فإن مال عسر یسرا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، مشکل کے ساتھ آسانی بھی آتی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ سب اپنی مرضی کا اگر ہو جائے تو ہم اللہ کو بھول جائیں، یا غفلت میں آ جائیں، اور اللہ کا جو ہے شکر کرنا بھول جائیں نا، غفلت تو اللہ کو بھول جائیں، غفلت کا شکار ہو جائیں،
دین سے دور ہو جائیں۔ اسی طرح بعض اوقات انسان کو دنیا میں فائدہ نظر نہیں آتا، لیکن یہ چیزیں انسان کے درجات بلند کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے لیے جنت لکھ دیتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اتنے ایسے اعمال نہیں کر پاتا، تو اللہ تعالیٰ کسی ٹیسٹ میں، کسی مشکل میں، کسی ٹرائل میں، کسی آزمائش میں ڈال کر اس کے درجات بلند فرماتے ہیں۔ قیامت کے دن قیامت کے دن بلند درجات۔ اور حکیم بن جعفر سے مروی ہے کہ عبداللہ براسی کہتے ہیں کہ جو لوگ اللہ عز و جل سے ہر حال میں راضی ہو جاتے ہیں، قیامت کے دن ان کے درجات کو بلند کر دے گا۔ اور یہ بھی کہا جس کو رضا دے دی گئی وہ افضل درجات تک پہنچ گیا۔ سبحان اللہ۔ مصائب کے حوالے سے تقدیر پر ایمان رکھنے کے 10 قواعد۔ اب ہم پڑھتے ہیں 10 قواعد۔ یہ اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ پہلا قاعدہ، اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اور اللہ کا علم ہر چیز کو شامل ہے۔ اللہ غائب کو، موجود کو، ظاہر کو، چھپی ہوئی ہر چیز کو جانتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پر کوئی چھپی ہوئی چیز چھپ نہیں سکتی۔ اور سینوں میں جو وسوسے آتے ہیں اللہ اس کو جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ ہو چکا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ ہونے والا ہے، اور یہ کہ اس کائنات میں جو واقع ہوگا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم کے مطابق ہوگا۔ یہ چیز اچھا، یہ چیز ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرو، اس سے دعائیں کرو، اس سے آہوزاری کرو، کیونکہ وہی اس کو ٹال سکتا ہے۔ جس کے اذن سے مصیبت آئی ہے اسی کے اذن سے جائے گی بھی، لہٰذا اس کو جو ہے اللہ پہ ہمیں بھروسہ کرنا چاہیے، اور جو ہے اس سے بیزاری کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ سے راضی و رضا ہو جائیں کوئی بھی اگر مصیبت آتی ہے۔ اللہ کا ہر فیصلہ، چاہے بیمار ہو، چاہے صحت ہو، چاہے تنگی ہو، چاہے خوشحالی ہو، اللہ کی حکمت اور مصلحت پر مبنی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے کسی بھی چیز کو بیکار نہیں پیدا کیا، بے مقصد نہیں بنایا۔ آپ کو یہ آیت بھی معلوم ہے، وما خلقت الجن والانس، نہیں کیا، سبحانک ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، ما خلقت ھذا باطلا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی چیز کو بے مقصد اور بیکار نہیں پیدا کیا۔ نمبر 2، کائنات میں واقع ہونے والا ہر خیر اور ہر شر اللہ کے ارادے اور مشیت سے ہوتا ہے۔ نعمتیں پا کر بعض وقت انسان بگڑ جاتا ہے، اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ کو سب پتہ ہے کہ میں نعمتیں پا کر یہ مجھ سے قریب رہے گا یا نعمتیں نہ پا کر، تو یہ سب ہماری جو ہے اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے اور ہمارے فائدے کے لیے ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ دیکھیں نا، جیسے ایک ماں کی مثال ہے، ماں جو ہوتی ہے بچے کو وہ ٹافی سویٹس بہت کم دیتی، اور میں نے دیکھا کچھ عقل مند مائیں تو ڈرنکس بھی نہیں دیتی، زیادہ سویٹس بھی نہیں دیتی، اور وہ مائیں جو سختی کرتی ہیں ان کے دانت تو بڑھاپے تک اچھے رہتے ہیں، اور باقی جو مائیں ہر وقت لاڈ پیار، اور جو والد جو سویٹس، ٹافیز اور جو ڈرنکس، اور آپ ان کے دانتوں کا حال دیکھیں، بچپن میں ہی کیڑے لگ جاتے ہیں۔ تو وہ مائیں دیتی ہیں لیکن کیا کرتی ہیں، سنبھل کر بہت کم کم دیتی ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے اگر زیادہ ٹافی سوزی تو بچے کے دانت خراب ہو جائیں گے۔ اسی طرح اللہ کو بھی پتا ہوتا ہے کہ وہ زیادہ دے کے میرے سے قریب رہے گا، میری عبادت کرے گا یا کم دے کر۔ تو نمبر 3، تقدیر میں لکھا اللہ کا ہر فیصلہ حکمت اور مصلحت پر مبنی ہے۔ نمبر 4، بظاہر نظر آنے والے شر میں بھی خیر ہوتی ہے اور شر کے فیصلے میں بھی خیر ہوتی ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت سب کو پتہ ہے، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اور یہ ممکن ہے کہ جس چیز کو تم ناپسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے اچھی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جس چیز کو تم پسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے بری ہو، اچھی نہ ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے، تم نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے کیا اچھا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات چھوٹی تکلیف آ جاتی ہے، وہ بڑی تکلیف کو روکنے کا باعث ہوتی ہے، تو ہمیں نہیں پتہ ہوتا، ہم جزا فضا کرتے ہیں کہ کیوں تکلیف آ گئی۔ آپ کو سب کو معلوم ہے کہ میرے ہسبینڈ باتھ روم میں گر پڑے تھے، وہ کہتے میں کیسے پھسل گیا، تو ایمرجنسی میں لے جانا پڑا، تو ان کو جو ہے الٹرا ساؤنڈ ہوا تو ہمیں پتہ چلا کہ ایک سسٹ ہے۔ استغفر اللہ، کتنی خراب چیز ہے نا آج کل تو سسٹ یا گٹلی ہو جائے، تو وہ نہ گرتے، یعنی چھوٹی تکلیف تھی، بظاہر ہمیں تو بہت برا لگا، لیکن ہم کتنی بڑی وہ مصیبت آفت سے بچ گئے۔ وہ ڈاکٹر نے کہا وہ سسٹ بن کے کتنی بڑی ہو جاتی، پھٹ جاتی، کیا ہو جاتا،
تو پھر سرجری بھی اور بچ گئے. اللہ تعالیٰ کا دیکھیں کتنا تو حکمت ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہوتی ہے کہ بعض دفعہ کچھ چیزوں کے پیچھے بڑی بیماری چھپی ہوتی. بعض دفعہ جو مشکلات آتی ہیں وہ آپ کو چھوٹی بڑی جو آنے سے بچ جاتے ہیں چھوٹی بن کے ٹل جاتی. تو انسان کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ تقدیر کے اندر شر نہیں ہے, وہ ہماری نسبت سے مقدور یعنی جس کی نسبت سے تقدیر نافذ ہوتی ہے اسی کی نسبت سے شر ہوتا ہے. اللہ کا ہر فیصلہ خیر پر مبنی ہے. انسانوں پر جب مصیبت آتی ہے تو وہ ان کے حق میں خیر ہوتی ہے, اور ان کو جب خیر ملتی ہے تو وہ بھی ان کے حق میں خیر ہوتی ہے. مصائب انسان کے حق میں شر ہوتے ہیں, ان سے تکلیف محسوس ہوتی ہے, لیکن اللہ کے فعل میں وہ شر شمار نہیں ہوتے. تو کسی چیز کا ایک رخ ہمیں برا محسوس ہوتا ہے لیکن دوسرے اعتبار سے وہ ہمارے لیے ہی اچھی ہوتی ہے. پھر جو ہے ہم یہ پڑھ رہے تھے 5واں پوائنٹ, کیا ہمارا پڑھ رہے تھے ہم مصائب کے حوالے سے تقدیر پر ایمان رکھنے کے 10 قواعد پڑھ رہے تھے نا. تو اب 5واں پوائنٹ, اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے, اس لیے کہ وہ مالک ہے. اللہ جو کچھ کرتا ہے اس سے پوچھا نہیں جا سکتا, لیکن لوگوں سے سوال کیا جائے گا کیونکہ وہ مالک ہے. لیکن ہمارا مالک وہ ہے جو ظلم نہیں کرتا. تو وہ آیت بھی ہے سورۃ القاف 49, اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا. ولا یظلم ربک احدا, اور تیرا رب کسی پر ظلم و ستم نہ کرے گا. پھر نمبر 7, اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے, ہمارے والدین سے بڑھ کر ہم سے محبت کرتا ہے, 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے. تو ہمیں اس سے رحم مانگنا چاہیے. حدیث مبارکہ ہے رواہ البخاری, ان اللہ کتب کتابا قبل ان یخلق الخلق ان رحمتی سبقت غضبی فہو مکتوب عنده فوق العرش, کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں لکھ چکے ہیں تخلیق کو پیدا کرنے سے پہلے کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے جاتی ہے, اور یہ عرش کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پہ سبقت لے جاتی ہے. پھر نمبر 8, اللہ کے اسماء کے علاوہ ہر چیز مخلوق ہے. سورۃ الرعد 16, اللہ خالق کل شیء, کہہ دیجئے اللہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے. سورۃ الرعد 16, اللہ خالق کل شیء, کہہ دیجئے اللہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے. وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا, الفرقان نمبر 2, اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کا اندازہ مقرر کیا, پورا اندازہ. پھر فرمایا سورۃ الصافات 96, واللہ خلقکم وما تعملون, حالانکہ اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا اور اسے بھی جو تم کرتے ہو. ٹھیک ہے, ہمارے کام اللہ کی مخلوق ہیں. انسان اگر یہ جان لے تو پھر اس کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کا جو دشمن شیطان ہے وہ کمزور ہے, اس کا ہیلا کم ہے, اور یہ کہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. خالق صرف اللہ ہے. شیطان کبھی آپ کا ہاتھ, میرا اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر برائیوں کی طرف نہیں لے جاتا, وہ صرف برائیوں کو خوشنما بنا بنا کر دکھاتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو حضرت عمر سے کیسے شیطان دور بھاگ جاتا تھا. نمبر 4, اللہ نے دنیا کے لیے قاعدہ بنایا ہے کہ یہاں حالات بدلتے رہیں گے, نہ رات ہمیشہ کے لیے ہے نہ دن ہمیشہ کے لیے ہے, کیونکہ امتحان ہے. سورۃ آل عمران 140, وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, اور یہ تو دن ہیں ہم انہیں لوگوں کے درمیان باری باری بدلتے رہتے ہیں. اللہ کی تقدیر مومن اور کافر اور نیک اور بد پر جاری ہوتی ہے, سب کے لیے تبدیلی آتی ہے. تقدیر نمبر 10, تقدیر کے فیصلوں پر صبر کرنا. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو. ہمیشہ, یہ تو ہمیشہ آپ سسم کو کوئی تکلیف آتی تھی فوراً 2 رکعت نفل پڑھنے لگتے تھے. ہائے وویلے جو ہم مچاتے ہیں, ادھر فون ادھر فون, اس کو پریشان, اور صبر سے کام لینا چاہیے, کیونکہ نماز پڑھ کے صبر کر کے اللہ ہمارے ذہن میں ڈال دے گا کہ کس کو مدد کے لیے فون کروں. ٹھیک ہے, وہی اللہ تعالیٰ کہ اب کیا کریں. اب تکلیف مصیبت تو آ گئی, کسی بھی طرح کی, بچی کی شادی کا ہو, پلاٹ ہو, زمین ہو, کچھ بھی ہو, کوئی تکلیف مصیبت تو آ گئی. اب مصائب کو ہلکا کیسے کیا جائے, ٹھیک ہے, تو اس کو ہم دیکھتے ہیں. تو مصیبت آ گئی, اس نے جانا تو اپنے وقت پر ہے, اب مصائب کو ہم ہلکا کیسے کریں گے. ابن القیوم نے زاد المعاد میں اس میں سے کچھ چیزیں بیان کی ہیں جو مصیبت کو ہلکا کرتی. نمبر 1, پہنچنے والی مصیبت پر صبر کرنا. اگر انسان اس میں غور کرے تو کئی فائدے بھی نظر آتے ہیں. اب کیا ہوا, جیسے ہم پر کورونا آیا تھا, ٹھیک ہے, 2-3 سال تو ہم نے بہت سختی ہوئی, گھروں میں بند ہو گئے, اور پھر ہے کہ چھٹیاں ہو گئی, پھر ریئلائز کیا کہ
گھر سے کام کاج ہو، کیونکہ روزی روزگار کیسے چلے گا، سب کچھ گھر سے شروع ہو گیا. حالانکہ ڈاکٹرز بھی ہمیں جو ہے فون پہ بات کرتے تھے، ٹھیک ہے نا. تو اب کرونا کے جہاں نقصانات ہیں وہاں فائدے بھی ہے. مثلاً گھروں میں ہم رہے تو گھروں میں رہنے کے فائدے بھی ہیں، گھر والوں کو وقت دینے کا موقع مل گیا. ہم نے نمازوں میں یکسوئی آ گئی. وہ جو ایک مشینی میکینیکل لائف تھی وہ ختم ہو گئی. نماز اچھی طرح ہم پڑھنے لگے، ڈر بھی گئے اللہ سے، بہت زیادہ ذکر استغفارات شروع کر دیے. یکسوئی آ گئی، ٹھہراؤ آ گیا، دور کے رشتہ داروں کے بارے میں سوچنے کا موقع مل گیا. ہم نے زوم میٹنگز کی، سب سے باتیں کی، بچوں کو بھی سکھایا رشتہ داری سیکھو، دیکھو ہمارے ساتھ رشتہ داروں سے بات کرو. اور جو ہے جو غریب رشتہ دار ہے، ضرورت مند ہو سکتے ہیں، ان کے لیے بھی سوچنے کا موقع مل گیا. یعنی کئی پہلو جو انسان اس تیز رفتار زندگی میں جو بھولے ہوئے تھا، تو جب اس لائف رک گئی تو جو تھوڑی سی اسٹینڈ اسٹل ہو گئی، تھوڑی سی رک گئی، سب آن لائن ہو گیا، تو اس کے بعد وہ سب کچھ یاد آ گیا، ٹھیک ہے نا، جو ہم بھول گئے تھے. اور پھر کیا ہوا کہ جب وہیکلس چلنا بند ہو گئے، سارے ٹرینز اور بسیز اینڈ ہماری ٹرکس اور اسکوٹرز اور گاڑیاں، تو جو ہے پولوشن جو ہے ایئر میں جو پولوشن تھا، فضائی آلودگی ختم ہو گئی. اور جو ہے کیونکہ ذریعہ آمد و رفت رکا ہوا تھا، ٹھیک ہے، تو انسانوں کے علاوہ جب پولوشن ختم ہوا، جو ایئر پولوٹیڈ نہیں ہوئی، تو انسانوں کے علاوہ مخلوقات کو بھی سانس لینے کا موقع مل گیا، پرند چرند جانور سب کو. تو پہنچنے والی پھر مصیبت میں ہم نے صبر کیا. مسجدوں میں جانا نہ جانا، عید کی نماز نہ پڑھنا، تراویح نہ پڑھنا، ہم نے بہت صبر کیا. ہمیں ایز اے مسلمان بہت برا لگتا تھا، لیکن کیا ہوا، مصیبت پہ صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے علاج بھی نکل آئے. ایک ٹیکہ، دوسرا ڈوز، تیسرا ڈوز، بوسٹر، پتہ نہیں کیا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے وہ مصیبت ٹال دی. اب بھی ہے، لیکن یہ کہ اللہ کا شکر ہے کہ علاج بھی مل گئے. پھر نمبر 2 وہ فرماتے ہیں اپنے سے زیادہ مصیبت میں مبتلا شخص کو دیکھیں تو اس کی تکلیف ہلکی ہو جائے، ہمیشہ اپنے سے نیچے کو دیکھیں. نمبر 3 بے صبری کا مظاہرہ نہ کریں، گھبراہٹ سے واویلا کرنے سے مصیبت نہیں ٹلتی. 2 رکعت نفل پڑھیں، صبر کریں، ذکر کریں، اللہ سے استغفارات کریں. استغفارات کا پورا PDF میں نے آپ کو بھیجا ہوا، دوبارہ بھیج دیں گے. صبر اور ثواب سے محروم نہ ہو، اور کہے ان للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے. یہ نمبر 4 تھا. اور ہم کیا کرتے ہیں، کسی کے انتقال پہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. صبر نمبر 5 صبر اور اجر کی امید رکھیں. یہ جان لے کہ بے صبری دشمن کو خوش کرے گی، اور دوست کو ناراض کرے گی، اور رب کو ناراض کرے گی، اور شیطان کو خوش کرے گی، اور اجر کو ضائع کر دے گی، اور اس کے نفس کو کمزور کر دے گی. ٹھیک ہے، مومن تو مضبوط ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ مضبوط ایمان والوں کو پسند کرتا ہے. نمبر 6 جب تک مصیبت باقی رہے صبر سے لذت محسوس کرے. اپنے اندر ہی اندر چپکے چپکے رب کو پکارتے رہیں، اس کا ذکر کرتے رہیں، تو آپ کے دل میں اللہ کی محبت میں اضافہ ہو جائے گا. ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اللہ تعالیٰ کو چپکے چپکے اور جو ہے خفیہ طریقے سے پکارتے رہیں. نمبر 7 مصیبت کو بھی اللہ کی رحمت سمجھے کہ اللہ نے ہمیں تباہ کرنے کے لیے نہیں بھیجی، بلکہ اس لیے بھیجی ہے کہ ہم عاجزی اختیار کریں. نمبر 8 مصائب کو ناپسند نہ کریں. کتنی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو ناپسند ہوتی ہے، لیکن اس میں اس کی نجات ہوتی ہے. فضل بن سہیل کہتے ہیں کہ بیماریوں میں نعمتیں ہیں، کسی عقل مند کو ان سے ناواقف نہیں ہونا چاہیے. بس یہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے، اور صبر کے ثواب کا ذریعہ بنتی ہے، اور غفلت سے جگا دیتی ہے. ٹھیک ہے نا، کیا ہے کہ یہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے. جو بیماری آتی ہے، آپ کو سب کو معلوم ہے دا جسٹ آف دا حدیث، کہ ایک آدمی نے کہا کہ میں تو بیمار ہی نہیں ہوا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند نہیں فرمایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے تو اللہ نے یاد ہی نہیں کیا. تو بیماری میں اللہ سے قریب ہوتا ہے، اللہ سے وہ دعا کرے، دوسروں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، سب کے لیے دعا کیا کریں. ہوا مولانا، یہ ہماری آیت ہی نا، مالک مولا کیا، مولانا کون ہوتا ہے؟ ہوا مولانا، اللہ تو مالک ہے، حافظ ہے، مددگار ہے، ہمارا دوست ہے. اچھا، اللہ کے لیے مولا ہونے کا تقاضا کیا ہے؟ کہ ہم اس کی قضاء و قدر پر راضی رہیں. اللہ کے ہر فیصلے میں بھلائی ہے. قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا ہوا مولانا. اللہ کا بھلائی کا ارادہ اللہ بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو مصیبت میں
مبتلا کر دیتا ہے۔ جب اللہ سے گمان اچھا ہوگا تو مصیبت بھی آسان ہو جائے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، تو ہمیشہ اللہ سے اچھا گمان رکھے۔ مصیبت میں انسان کے لیے کئی بہتریاں ہوتی ہے۔ لا تحسبوہ لا تحسبوہ شر لکم بل ہوا خیر لکم، تم اسے اپنے لیے برا مت سمجھو بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ سورۃ النور 11۔ یہ بات جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگی تھی تو یہ آیت اس سلسلے کی ہے۔ پھر مومن کے ہر حال میں خیر ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کے لیے ہر بات میں بھلائی ہے اور یہ مومن کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر غم اور دکھ ہے تو بھی ہمارے لیے بھلائی ہے، اور اگر یہ ہے کہ خوشی ہے تو بھی بھلائی ہے، اگر بھلائی ہے تو ہم الحمدللہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور نقصان پہنچتا ہے تو ہم اس پہ صبر کرتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے اس میں بھی بھلائی ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے ہر فیصلے میں بھلائی ہے، اور جو ہے پھر ہمیں جو ہے اللہ پہ توکل کرنا چاہیے، اللہ کا بھلائی کا ارادہ رکھنا۔ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ مصیبت میں انسان کے لیے کئی بہتریاں ہوتی ہے۔ لا تحسبوا شر لکم لا تحسبوہ شر لکم بل ہوا خیر لکم، تم اسے اپنے لیے برا مت سمجھو بلکہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، سورۃ التوبہ۔ ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ کریں۔ مومنوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، توکل کرنا چاہیے، کیونکہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ نامراد نہیں ہوتا۔ اب ہم دیکھتے ہیں میری بہنوں کہ توکل کیا ہے۔ توکل کا مادہ، توکل کا روٹ ورڈ ہے واو کاف لام۔ کسی بھی کام میں کسی اور پر اعتماد کرنے پر دلالت کرتا ہے، اس کو وکیل بنانے، اسی سے لفظ توکل نکلا ہے، جس کا معنی ہے کہ کام میں بے بسی کا اظہار کرنا اور اپنے علاوہ کسی اور پر اعتماد کرنا۔ کیونکہ ہم تو بے بس ہیں نا، تو اللہ پر ہمیں اعتماد کرنا چاہیے۔ اللہ پر توکل کرنے والا وہ شخص ہے جو جانتا ہو کہ اللہ اس کے رزق اور کام کا ذمہ دار ہے، تو انسان صرف اسی کی طرف مائل ہوتا ہے، صرف اللہ ہی کی طرف مائل ہوتا ہے اور کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتا۔ جرجانی کہتے ہیں کہ توکل سے مراد ہے کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس پر بھروسہ کرنا، اور جو لوگوں کے پاس ہے اس کی امید نہ رکھنا بلکہ اس سے مایوس ہو جانا، کیونکہ دینے والا تو اللہ کی ذات ہے نا، لوگ تو کچھ نہیں دے سکتے ہمیں۔ تو جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس پر بھروسہ کریں، لوگوں سے کوئی امید نہ رکھیں، تو اللہ سے مانگے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ تو قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان والوں کو 12 توکل کی تعلیم دی گئی ہے۔ سورۃ المزمل نمبر 9، رب المشرقی والمغربی لا الہ الا ہوا فاتخذوا وکیلا، مشرق و مغرب کا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سو اس کو کارساز بناؤ۔ اے اللہ، آپ مشرق و مغرب کے رب ہیں، ہم نے آپ ہی کو کارساز اور وکیل بنا لیا، آپ ہی ہمارے کارساز ہیں۔ پھر سورۃ الابراہیم 12، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور بھروسہ کرنے والے کا بھروسہ اللہ ہی پر ہونا چاہیے۔ توکل کے فائدے، نمبر 1، اللہ کی محبت ملتی ہے۔ سورۃ آل عمران، ان اللہ یحب المتوکلین، بلا شبہ اللہ بھروسہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اللہ ہمیں کفایت کرتا ہے، اللہ ہمیں کافی ہو جاتا ہے۔ سورۃ الطلاق، ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو اسے کافی ہے۔ وتوکل، سورۃ النساء 81، وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ پر بھروسہ کرو اور اللہ کافی وکیل ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ غیلان بن جریر کہتے ہیں کہ جس کو تقدیر پر راضی رہنا اور توکل کرنا اور اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرنا دے دیا گیا، اس کی کفایت کی گئی، ہم و غم دور ہو جاتا ہے۔ توکل کے فائدے ہوتے ہیں، اللہ کے علاوہ کی مدد کی ضرورت نہیں رہتی، توکل کے فائدے ہیں۔ توکل کرنے والے کو اللہ کی مدد ضرور پہنچتی ہے، دشمن کا نقصان نہیں پہنچ سکتا، مسائل حل ہو جاتے ہیں اور مشکلات دور ہو جاتی ہیں۔ توکل کے یہ سارے فائدے ہیں۔ توکل کرنے والوں پر شیطان کا زور نہیں چلتا،
توکل انسان کو بہادر بنا دیتا ہے، اللہ کے سوا کا ڈر نکل جاتا ہے، توہمات اور بدشگونی کا زائل ہو جانا، توہمات اور بدشگونی زائل ہو جاتی انسان سے، جادو، حسد اور نظر بد سے حفاظت ہوتی ہے، آخرت میں بڑا اجر ہے، جنت ہے، بلا حساب جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو توکل پہ فائدہ کرنے والا، توکل پہ کا کیا فائدہ ہے؟ توکل پر ایمان کرنے والا کیا کرتا ہے؟ بلا حساب جنت میں داخل ہو جاتا ہے، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کن کن کاموں پر اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ ہر معاملے میں اللہ پر توکل کرے میری بہنوں، کوئی بات غمین کرے تو اللہ پر توکل کرے، لوگوں کی اذیتوں کے مقابلے میں اللہ پر توکل کرے، نبیوں کی اذیت یاد کر لیں، اجڑیاں پھینکی گئی، گلے میں پھندے ڈالے گئے، صحابہ کرام کی اذیت یاد کرا کرے، تپتی ہوئی ریتوں پہ گھسیٹا گیا، بلال رضی اللہ عنہ، یاسر اور عمار کو وہ کہتے تھے احد احد۔ اگر لوگ اعراض کریں تو اللہ پر توکل کرے، کوئی اگنور کرے، کوئی آپ سے کو تنگ کرے، کوئی بھی ہو، کوئی دوست ہو، کوئی بہن ہو، کوئی رشتہ دار ہو، عزیز ہو، تو اگنور کرے کوئی بھی، تو کہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ کیا کہیں گی؟ میرے ساتھ پڑھیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جب دشمنوں کا خوف ہو تو بھی اللہ پر توکل کریں، دل کی کیفیت کے ساتھ ساتھ زبان سے اظہار کریں، دشمن کے سامنے بھی اللہ پر توکل کا اظہار کریں، یہ سارے توکل کے فائدے ہیں۔ بدشگونی ہونے پر اللہ پر توکل کریں، دجال کے مقابلے میں اللہ کن کن کاموں پر اللہ پر توکل کرنا چاہیے، یہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ دجال کے مقابلے میں اللہ پر توکل کریں۔ پھر اب دعا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ پر توکل کرتے ہوئے دعائیں مانگے، کیونکہ دعا مخ العبادہ، دعا جو ہے عبادت کا مغز ہے، اور دعا سے جو ہے تقدیر، لا يرد القضاء الا الدعاء، تقدیریں بھی بدل جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ تو اللہ پر توکل کرتے ہوئے دعائیں مانگے، اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت والیک انبت وبک خاصمت، اللہم انی اعوذ بعزتک لا الہ الا لا الہ الا انت ان تضلنی انت الحی الذی لا یموت والجن والانس یموتون۔ اے اللہ میں تیرے لیے فرما بردار ہو گیا، تیرے ساتھ ایمان لایا، تجھ پر بھروسہ کیا، تیری طرف رجوع کیا، اور تیری مدد سے کفر کے ساتھ جھگڑا کیا۔ اے اللہ میں اس بات سے تیری عزت کی پناہ لیتا ہوں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں کہ تو مجھے سیدھی راہ سے ہٹا دے، تو ہی ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے جس کو موت نہیں آ سکتی، اور جن اور ان سب مر جائیں گے۔ اس کے بعد تمام معاملات کو اللہ کے سپرد کر دینے چاہیے۔ اس کے لیے ہم دعا پڑھتے ہیں، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت۔ اے اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، تو مجھے آنکھ جھپکنے تک کے لیے میرے نفس کے حوالے نہ فرما، اور میرے سارے معاملات درست فرما دے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، آمین یا رب العالمین۔ پھر دعا، اللہ پر توکل کرتے ہوئے دعا مانگے۔ رات کو سوتے وقت بھی جو آخری دعا پڑھی جاتی ہے اس میں بھی توکل ہی کا ذکر ہے، یہ رات کو سوتے وقت بھی پڑھی جاتی ہے۔ اللہم اسلمت وجہی الیک ووفت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ اے اللہ میں نے اپنا چہرہ تیرے سپرد کر دیا، اپنا معاملہ تجھے سونپ دیا، میں نے تیرے ثواب کی توقع اور تیرے عذاب کے ڈر سے تجھ سے ہی تجھے ہی پشت پناہ بنا لیا، تجھ سے بھاگ کر کہیں پناہ اور نجات کی جگہ نہیں۔ اے اللہ ہم آپ کو ولی مانا ہے، آپ ہمارے مولا ہیں، ہم کہیں بھاگ کر جا نہیں سکتے، آپ پر بھی بھروسہ کیا ہے۔ اے اللہ اے اللہ تجھے ہی پشت پناہ بنا لیا ہے، تجھ سے بھاگ کر کہیں پناہ اور نجات کی جگہ نہیں مگر صرف تیرے ہی پاس۔ اے اللہ جو کتاب تو نے نازل کی میں اس پر ایمان لایا، جو نبی تو نے بھیجا میں اس پر ایمان لایا۔ اللہ کے فیصلوں پر رضا کی دعا، پھر مصیبت کی سختی سے پناہ مانگنا چاہیے۔ اللہم انی اسألک الرضا بعد القضاء، اے اللہ میں تجھ سے فیصلوں کے بعد ان پر راضی ہونے کا سوال، ان پہ رضامندی کا سوال کرتا ہوں، آمین یا رب العالمین۔ مصیبت کے وقت اللہ سے خیر کی دعا کریں،
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मा अजुरनी फ़ी मुसीबती वाखलिफ ली खैरम मिन्हा। बेशक हम अल्लाह के हैं, उसी की तरफ लौटने वाले हैं। अल्लाह मुझे मेरी मुसीबत का अजर दे और मुझे इसका बेहतर बदल अता फरमा। इस पे एक हदीस भी है ना, जो उम्मे सलमा की हदीस है। तो वो हदीस यूँ है कि मैं आपको इन शॉर्ट बता देती हूँ कि आप सल्लम एक दफ़ा अबू सलमा उम्मे सलमा के शौहर जो थे, इंटरप्रिटेशन ऑफ द मीनिंग, हदीस तो आपके सामने है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मे सलमा जो थे, अबू सलमा जो उम्मे सलमा के शौहर अबू सलमा एक दफ़ा आप सल्लम के पास से आए और ये दुआ उम्मे सलमा को सिखाई कि आप सल्लम ने मुझे ये दुआ सिखाई है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन अल्लाहुम्मा उजिरनी फ़ी मुसीबती व अखलिफ ली खैरम मिन्हा। तो ये दुआ उनको याद हो गई और उन्होंने सोचा कि अबू सलमा से ज़्यादा अच्छा कौन शौहर हो सकता है। तो जब अबू सलमा का इंतकाल हो गया तो उन्होंने ये दुआ पढ़ी, तो फिर अल्लाह ताला ने उनको अबू सलमा से ज़्यादा बेहतर शौहर यानी आप सल्लम से उनका निकाह हो गया। ठीक है, फिर दुआ मुसीबत की, टाइम शॉर्ट हो रहा है तो मैंने कहा आपको जिस्ट ऑफ द हदीस बता दूं। वैसे हदीस सामने, मुसीबत की सख्ती से पनाह मांगने की दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन जहदिल बलाई व दरकिश शक़ाई व सूइल क़दाई व शमाततिल आदाई। अल्लाह बेशक मैं सख्त मशक्क़त बदबख्ती के पालेने बुरी तकदीर से पनाह मांगती हूँ, दुश्मनों के खुश होने से तेरी पनाह चाहता हूँ। उसके बाद अब करने के काम हमें करना क्या है, पूरा जो है हमने ये लेक्चर सुना, मुसीबत पहुंचने पर अल्लाह की तरफ रुजू करना है, बहुत ज़्यादा तौबा इस्तग़फ़ार करना है, दो नफिल आपसे की सुन्नत करनी है, फ़ौरन दो नफिल सजदे में गिर जाना है, दो नफिल पढ़ने हैं। फिर मुसीबत पहुंचने पर अल्लाह से मदद मांगनी है, बिस्सब्री वसला। मुसीबत पहुंचने पर ये अकीदा रखना है कि अल्लाह की ही तरफ से आई है, इस बात पर यकीन रखना है कि जो पहुंचा है वो टल नहीं सकता था। फिर जो है हम क्या करेंगे कि मुश्किल में ये जुमला बोलना चाहिए, क़दर अल्लाह व मा शाअ फ़अला, अल्लाह हैज़ डिक्रीड एंड व्हाट ही विल्स ही डस। के अल्लाह ताला की तकदीर है, जो उसने चाहा ये किया, वो जो उसने चाहा वो किया। अल्लाह ताला ज़ाहिर है हमारा खालिक है, मालिक है, वो हर चीज़ करने पर कादिर है। तो इस तरह मेरी बहनों हमें भरोसा होना चाहिए तकदीर पर। इतने लाइट हो गए सब पढ़ के ना हम, अब खुद भी सुकून में रहेंगे, अल्लाह ताला से रुजू करेंगे तो मुश्किलात पर, और तकदीर पे ईमान होगा, तवक्कुल करेंगे। खुद भी परेशान, वो तो हम गोश पोश के बने हुए हैं, इमोशंस हम में हैं, क्यों नहीं है। आप ससम की भी आंखें भर आई थी आंसुओं से इब्राहिम उनके बेटे की वफात पर, ठीक है। लेकिन ये हमें सब चीज़ें सिखाती कि तकदीर अल्लाह की तरफ से है, सब्र करना चाहिए, दो नफिल पढ़ने चाहिए जब भी कोई मुश्किल आए। और जो है क़ज़ा और क़दर पे ईमान नहीं होगा तो औहद के बराबर हमने सोना भी दे दिया तो कबूल नहीं होगा। इसीलिए तो हमें बचपन में ही सिखा दिया जाता है ना, ईमान मुजम्मिल, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रसूलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बास बादल मौत। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अब इंशाल्लाह हमारा दर्स जुमे को होगा, क्योंकि पीर की बजाय हमने ट्यूसडे कर दिया आज, क्योंकि लॉन्ग वीकेंड था। तो इंशाल्लाह अब जुमे को मुलाकात होगी, सैटरडे को इंग्लिश का होगा, उसमें भी आप लोग हाजिर हो। अब आप कोई अपने पॉइंट्स रखना चाहें कि कुछ कहना चाहें अपनी तरफ से तकदीर के बारे में, तो ज़रूर आप लोग शेयर कर सकती हैं। चले, कोई बोलेगा? जी आप दुआ करा दें जी जी मुख्तसर जी सी। बिल्कुल, जी 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 जी। अब देखें ये आलम हो गया। जी जी, बहुत अच्छा कि आपने याद रखा। चले हम जो है आप नाम बताएं फिर से, उनका नाम बताएं। रफाकत बहन, डॉक्टर शहनाज नज़ीर बताया था उन्होंने। जी जी डॉक्टर शहनाज नज़ीर, अच्छा अच्छा। चले हम दुआ करते हैं उनके लिए, मैयत की दुआ। शहनाज नज़ीर उनका इंतकाल हो गया है, तो हम उनके लिए दुआ कर देते हैं। बहुत अच्छा किया, आपने याद दिला दिया ना। चले दुआ करते हैं। तो आप वो स्क्रीन पे लगा सकेंगे? चले वैसे कर लेते हैं, ठीक है। चले दुआ कर लेते हैं।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا الہی ہماری بہن رفاقت بہن کی جو جاننے والی ہیں شہناز نذیر بہن کا انتقال ہو گیا، یا الہی ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں الہ العالمین الہی انہیں معاف کر دیجئے، الہی ان کے گناہوں کو برف اور اولوں سے دھو لیجئے، جس طرح سفید کپڑے کو میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے۔ یا الہی ان کی قبر کو ساتھ ہاتھ کشادہ کر دیجئے۔ یا الہی ان کے توسط سے ہم تمام جتنی ہم بہنیں حاضر ہیں، ہمارے جتنے عزیز رشتہ دار سب کی اموات ہوئی ہیں، ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور جو ہے آدم علیہ السلام سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں ابھی ہمیں اس وقت تک جتنے لوگوں کی اموات ہوئی ہے، یا الہ العالمین ان سب کے لیے ہم دعا کرتے ہیں الہی ان سب کی قبر کو ہماری جو شہناز بہن ہیں ان کے لیے